سبب بننے والے کیڑے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی اسلام کا ایک معجزہ ہے، علمی معجزہ، جو جدید طب اور جدید تحقیقات سے بہت پہلے سبقت کر کے اس نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، جس نے جدید طب نے یہ بات ثابت کی، سائنسی تحقیق نے یہ بات قبول کیا، مانا اور مشاہدہ کیا، تجربہ کیا کہ کتے انسان کے جسم میں بہت سارے جراثیم منتقل کرتے ہیں، اس کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ کوسموس مجلے کے حوالے سے جرمنی کا ایک پرچہ تھا کوسموس، اس کے تحت وہاں اس پرچے میں ایک مضمون شائع ہوا، مقالہ جس کا عنوان تھا الاخطار التي تنشأ عن اقتناء القلب او الاقتراب منها، کہ کتے کو پالنے اور اس کے قربت اختیار کرنے کے خطرات۔ ڈاکٹر گراڈ فشٹر کا یہ مضمون تھا، اس میں یہ قول نقل کیا انہوں نے یہ بات کہی کہ کتوں کو پالنے کا لوگوں میں بڑھتا ہوا شوق، یہ آخری زمانوں میں آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں اس بات کے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم ان خطرات کی طرف توجہ دیں جو اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، کتے کو پالنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، خاص طور سے جب اس کا پالنا انسان کے اندر اس کے ساتھ کھیل کود اور بوس و کنار یا اس کو چومنا، کتے کو چومنا یا کتے کا انسانی بدن کو چومنا چاٹنا، اور اس بات کی اجازت دینے پر منحصر ہو کہ کتا ہمارے جسم یا ہمارے گھر کے استعمال کی چیزوں کو اپنے لعاب اور اپنی زبان سے چاٹے۔ اگر کتے کو اس طرح پالا جائے کہ ہمارے اور اس کے درمیان فاصلہ نہ رہ جائے، وہ ہمارے بدن سے اور ہم اس کے بدن سے مس ہو رہے ہیں، بوس و کنار ہو رہا ہے، چھونا ہو رہا ہے، وہ ہمارے جسم کو یا ہمارے گھر کے اسباب اور سامان کو، استعمال کی چیزوں کو اپنی زبان سے چاٹ رہا ہے، یا ہاتھوں کو مل رہا ہے، ہاتھوں کو چاٹتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے بچے ہوئے کھانے کو جو ہے ہمارے ہی برتن میں کھا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں فَكُلُّ مَا ذُكِرَ مَعَ نُبُوِّهِ عَنِ الذَّوْقِ السَّلِيمِ، کہہ رہے ہیں وَمُنَافَاتِهِ لِلْآدَابِ لَا يَتَّفِقُ وَقَوَانِينَ الصِّحَّةِ، کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں ذوق سلیم کے خلاف تو ہے ہی، اور آداب اور تہذیبی شعائر کے بھی مخالف ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ صحت کے قوانین کے مخالف بھی ہے۔ یہ جرمنی کے ڈاکٹر ایک محقق کہہ رہے ہیں کہ کتے کے جھوٹے کو کھانا، کتے کو اس طریقے سے پالنا کہ اس کے اور ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے، وہ ہمارے جسم سے ٹچ ہو، ہم اس کے جسم سے جو ہے مس کریں، یہ سب کچھ ذوق سلیم کے بھی خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے، اور ساتھ ساتھ اصول صحت اور قوانین صحت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کہ فإن الأخطار التي تهدد صحة الإنسان وحياته بسبب هذا التسامم مما لا يستهان بها، اس لیے کہ اس طریقے کی اجازت دینے سے انسان کے لیے جو خطرات منڈلاتے ہیں، جن خطرات کا دروازہ کھلتا ہے، وہ غیر معمولی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ انہیں نظر انداز کیا جائے۔ اس لیے کہ وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ کتے جو ہیں ان کے اندر فیتے والے کیڑے ہوتے ہیں، فیتے والے، اس کی کچھ تفصیلات آپ نیٹ پر آج دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 5 سے 9 ملی میٹر کا ہو سکتا ہے، اس کا سر ہوتا ہے، پیٹ ہوتا ہے، جسم ہوتا ہے، اور وہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہے، تو یہ فیتے والے کیڑے اس کے اندر ہوتے ہیں، تتعداها الى الانسان، جو اس طریقے سے میل جول رکھنے سے، کتوں سے اس طرح گھل مل کر رہنے سے جو ہے انسان کے جسم میں سرایت کر جاتے ہیں اور اسے دائمی امراض کا شکار بناتے ہیں، جو کبھی کبھی اس کی صحت کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، اس کی صحت کا خاتمہ، اس کی زندگی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اس زندگی کے لیے خطرناک بن جاتے ہیں۔ آگے ایک جملے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ کتوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ اس قسم کے فیتے والے کیڑوں سے محفوظ نہیں ہوتے، وہ ہر کتا اس قسم کے یا اس کیڑے سے جو ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ آگے وہ ایک اقتباس میں کہتے ہیں کہ ہالینڈ کے فریزلینڈ علاقے میں یہ مشاہدہ کیا گیا جہاں کتے کو جو ہے گاڑی کھینچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کل مئت منہا
کہہ رہے ہیں کہ ہر 100 میں سے 12 اس جراثیم سے متاثر پائے گئے، پیتے والے کیڑے سے متاثر پائے گئے۔ جو لوگ یہ کتوں کا بڑا استعمال کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کی کھنچائی کے سلسلے میں یا کاموں کے سلسلے میں کتوں کا استعمال کرتے ہیں، وہاں جب تجربہ اور مشاہدہ کیا گیا تو یہ پایا گیا، دیکھا گیا کہ ہر 100 میں سے 12 آدمی کے اندر کتوں میں پائے جانے والا یہ فیتے والا کیڑا ان کے اندر بھی موجود ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اور اسلانڈا، یہ ایک شہر کا نام ہے، وجد فی اسلانڈا، ایک شخص کو کہہ رہے ہیں کہ اسلانڈا شہر کے باشندوں میں ہر 43 لوگوں میں سے ایک آدمی کو اس مرض کا یا اس کیڑے کا متاثر پایا گیا۔ اسی طریقے سے یہ مشاہدہ کیا گیا کہ آسٹریلیا میں یہ نسبت اور زیادہ ہے، جبکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہر 39 آسٹریلیا کے باشندوں میں سے ہر 39 لوگوں میں سے ایک شخص اس بیماری یا اس کیڑے سے متاثر ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ یہ کیڑا براہ راست طور پر دوسری کئی بیماریوں کا، یعنی کیڑا کہیے یا کتے کا لعاب اور میل جول، دوسری بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے دنیا کے دوسرے علاقوں اور خطوں میں بھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کاسموس کے صاحب مضمون کہ وہ بھی متجب علی الناس مراعاتہ، لوگوں پر جن باتوں کی رعایت کرنا اور لحاظ اور پابندی کرنا واجب ہے وہ یہ کہ کتوں کے ساتھ کھیل کود نہ کیا جائے اس طریقے سے کہ ان سے میل جول ہو۔ اسی طریقے سے بچوں کو ان سے دور رہنے کی عادت ڈالی جائے، بچے ان سے گھل مل کر میل جول نہ کریں، چنانچہ اس طرح سے وہ بچے یا گھر کے افراد کتوں کے ساتھ نہ رہیں کہ وہ ان کے ہاتھوں کو چاٹے، کتا ہاتھوں کو چاٹے، اور نہ ہی کتوں کو ایسے مقامات پر برقرار اور باقی رکھنا چاہیے جہاں بچے پائے جاتے ہیں، جیسے بچوں کی تفریح گاہیں ہیں، کھیل کود کی جگہ ہیں، کھیل کے میدان ہیں۔ اور وہ ضروری ہے کہ کتا ہمارے گھروں میں پلے ہوئے، یہ وہ اپنے معاشرے کی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے کتے ان برتنوں میں کھانا نہ کھائیں یا پانی نہ پئیں جو کہ ہمارے گھر کے لوگوں کے استعمال کے لیے ہیں، یا وہ برتن جو کتے استعمال کر رہے ہیں وہ برتن لوگ اور گھر کے افراد استعمال نہ کریں۔ لوگوں کو ایسے برتن کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے جس میں کتے کھاتے پیتے ہیں، یہ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جرمنی کے، اور کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے کتوں کو کھانے پینے کی اشیاء اور بازار میں جہاں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اور استعمال کی چیزیں برتن ہوتے ہیں، ایسے مقامات پر اسواق عامہ، عام بازاروں اور کھانے پینے کے اسباب بکنے والی جگہوں یا جو ہے ریسٹورنٹ اور ہوٹل ہیں جہاں کھائے پی جاتی ہے چیزیں، ان مقامات پر کتوں کو داخلہ روک دینا چاہیے، پابندی کر دینا چاہیے عمومی طور پر، اور ایک عام شکل میں، عام طور پہ کہہ رہے ہیں آگے آخر میں کہ عمومی طور پر کتے کو ہر اس مقام سے دور کر دینا چاہیے جہاں انسان کے کھانے پینے کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ غور فرمائیں کہ انسان کے کھانے پینے کے تعلق کی ہر مقام پر گویا یہ ممانعت کر رہے ہیں کہ کتے کو اس سے دور رکھا جائے۔ نیٹ پر اس سلسلے میں کافی کچھ معلومات ہیں۔ یہاں ایک مضمون تھا